جلد انتخابات کس کے مفاد میں اور کس کے لیے نقصان دہ ہیں؟ صحافی احمد اعجاز کے مطابق اس وقت پاکستان کو دو نوعیت کے شدید مسائل کا سامنا ہے، ایک سیاسی عدم استحکام اور دوسرا معاشی بحران۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اتحادی جماعتوں کی تشکیل پانے والی حکومت اور بعض سیاسی حلقوں کا خیال تھا کہ سیاسی معاملات ہموار طریقے سے آگے کی طرف بڑھیں گے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ سیاسی و سماجی حلقوں کے مطابق عمران خان کا یہ کہنا حکومت سے باہر آ کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا بظاہر درست ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کے فوری انتخابات کے مطالبے کی بدولت سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ سیاسی عدم استحکام میں مزید شدت معاشی بحران نے پیدا کر دی ہے۔ اس وقت ڈالر اونچی اڑان میں ہے، اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور میاں شہباز شریف کی حکومت سخت فیصلے لینے سے گھبرا رہی ہے۔ حالانکہ میاں شہباز شریف نے حکومت سنبھالتے ہی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، اس کے لیے غیر معمولی فیصلے کرنا ہوں گے، مگر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس طرح کے فیصلے تاحال نہیں ہو سکے ہیں۔ بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا مسلم لیگ نون کو ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا سٹیک سب سے زیادہ ہے، اس لیے مسلم لیگ نون گھبراہٹ اور تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ سیاسی مبصر پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد مسلم لیگ نون زیادہ پریشان ہے۔ پریشانی کی ایک وجہ عمران خان کو ملنے والی عوامی پذیرائی بھی ہے۔ اگر الیکشن جلدی ہو جاتے ہیں تو اتحادی حکومت میں شامل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم و دیگر جماعتوں کو زیادہ خطرہ نہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے گی اور اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم بھی کراچی میں 8-9 سیٹیں نکال لے گی۔ پاکستان تحریک انصاف فوری انتخابات کیوں چاہتی ہے؟ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ان کی جانب سے فوری انتخابات کا مطالبہ پوری شدت کے ساتھ آیا۔ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتے ہی عوامی جلسوں کا رخ کیا اور اب تک کئی شہروں میں جلسے ہو چکے ہیں اور مزید سلسلہ جاری ہے۔ مزید برآں یہ اپنے کارکنوں کو اسلام آباد آنے کے لیے بھی تیار کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور ان کے اقتدار کو اپنے اقتدار کے خلاف سازش کا شاخسانہ قرار دیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فوری انتخابات کے مطالبے کو بھی مختلف انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت کا جس انداز سے خاتمہ ہوا، اس سے عوام کے اندر ہمدردی کا عنصر پیدا ہوا اور عمران خان نے حکومت کے خاتمے کو اندرونی و بیرونی سازش قرار دے کر یہ آواز نیچے تک پہنچا دی۔ لہٰذا اگر اب جلد انتخابات ہوتے ہیں تو اس جماعت کو عوام کی تائید کی صورت سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، جبکہ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ عمران خان جلد انتخابات کی صورت میں مبینہ طور پر سلیکشن چاہتے ہیں۔ اس پہلو کا اظہار بلاول بھٹو زرداری کر چکے ہیں۔ 15 مئی کو کراچی ایئرپورٹ پر استقبالی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا، سلیکٹڈ دوبارہ سلیکشن کے لیے فوری انتخابات چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف فوری انتخابات کا انعقاد محض اس لیے چاہتی ہے کہ اس کو عوام کی بھرپور تائید کا احساس ہو چکا ہے، تو ان کا کہنا ہے فوری انتخابات کے انعقاد کا ہمارا مطالبہ محض اس بنیاد پر نہیں کہ ہم جیت جائیں گے، بلکہ ہم فوری انتخابات اس لیے چاہتے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے آئی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے عوام میں جا کر عوامی فیصلے چاہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سیاسی جماعتیں موجودہ معاشی بحران کا حل نکالے بغیر اگلے انتخابات کی طرف بڑھتی ہیں تو معاشی بحران دو چند نہیں ہو جائے گا، تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ اس وقت ساری فیصلہ سازی منجمد اور حکومت سے پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ تک نہیں ہو رہا، لہٰذا ہمارا خیال ہے کہ نگراں حکومت موجودہ غیر جمہوری حکومت سے زیادہ بہتر فیصلے کر سکے گی۔ سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کہتے ہیں، اگر فوری انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بڑا معرکہ مار سکتی ہے اور میرا خیال ہے کہ 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ جیت کو ممکن بنا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے انتخابات کے انعقاد کا مناسب وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون معاشی فیصلوں اور انتخابات کے مناسب وقت کے بیچ میں کہیں پھنسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ کچھ معاشی فیصلے ایسے کرتی ہے جس سے عوام کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سابق حکومت کی معاشی بدحالی کا ملبہ ان کے اوپر آ جائے گا۔ یہی حساب پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے تذبذب کا شکار کیے ہوئے ہے۔ ایسے ناگوار فیصلوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوری انتخابات کی طرف بڑھا جائے، مگر اس ضمن میں بھی مسلم لیگ نون متذبذب ہے۔ گزشتہ دنوں جب خواجہ آصف نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا ممکن ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل انتخابات کرا دیں، تو آصف علی زرداری نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا تھا میاں صاحب کو سمجھا دیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بعد الیکشن میں جائیں گے۔ انتخابات کا انعقاد کب ہونا چاہیے؟ ضمن میں مسلم لیگ نون جماعتی سطح پر تقسیم کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ شہباز شریف کے تاثر سے لگتا ہے کہ وہ معاشی سطح پر قدر استحکام لا کر سال بھر بعد عوام کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کی حکومت نے آ کر ملک کو معاشی بدحالی سے نکال دیا ہے۔
اس احساس کے ساتھ جب یہ الیکشن میں اتریں گے تو عوامی سطح پر ان کی جماعت کو پذیرائی ملے گی، جبکہ بعض مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ جلد الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور گزشتہ حکومت کا ملبہ اپنے سر نہیں لینا چاہیے۔ سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر سید جعفر احمد کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کنفیوز ہو چکی ہے۔ ان ہاؤس چینج پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا، زرداری نے نواز شریف کو اس پر قائل کیا، نواز شریف نے اپنی پارٹی کو ان ہاؤس چینج کی اجازت دی۔ ان جماعتوں کا خیال تھا کہ ابھی انتخابات کو لگ بھگ 1.5 سال کا عرصہ بچا ہوا ہے۔ عمران خان اپنی پسند کے فوجی افسر کو آگے لانا چاہتے ہیں جو مبینہ طور پر ان کے الیکشن میں فتح میں کردار ادا کرے گا، مگر میرے نزدیک یہ خام خیالی تھی۔ یہاں کل کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید سے یہ سوال کیا گیا کہ مسلم لیگ نون فیصلہ سازی کے ضمن میں تذبذب کا شکار کیوں ہے تو ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون قطعی طور پر تذبذب کا شکار نہیں، یہ اپنے موقف اور سوچ میں بہت واضح ہے۔ حکومت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جس نے مختصر عرصے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرز کی حکومت نے مختصر عرصے کے لیے کام نہیں کرنا ہوتا بلکہ ایک فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے۔ ہمارا تذبذب نہیں بلکہ پاکستان کے مقتدر اداروں سے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے سوال ہے کہ وہ ہمیں نگراں حکومت سمجھتے ہیں۔ ہم نگراں حکومت نہیں، ہم نے انتخابات میں جانا ہے، ہم سخت فیصلوں کے بعد 2023 تک کام کرنا چاہتے ہیں۔ سخت فیصلوں سے مقبولیت میں فرق پڑے گا جس کو بہتر گورننس اور معاملات سنبھال کر واپس لیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ سخت فیصلوں کے بعد وہ تعاون دیں جس سے سیاسی استحکام رہے اور ہماری حکومت کو 2023 کا وقت مل پائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا بوجھ مسلم لیگ نون پر نہ رکھا جائے، اپنے اپنے بوجھ کو سب ادارے اور جماعتیں بھی محسوس کریں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف لندن میں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد پاکستان آ کر اتحادیوں سے مشاورت کے سلسلے کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ سخت معاشی فیصلوں اور انتخابات کے انعقاد کے ضمن میں آصف علی زرداری، فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، اختر مینگل سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد لمحہ موجود تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون معاشی میدان میں اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر فیصلے کرے گی کہ عوامی سطح پر ناپسندیدگی کا سارا ملبہ اکیلے ان پر نہ گرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم آتے ہی تیل کی قیمتیں بڑھا دیتے تو عمران خان عوام سے کہتے کہ دیکھو تمہارا خون چوسنے والی حکومت آ چکی ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں میاں شہباز شریف کی حکومت کو اس وقت بڑا معاشی چیلنج ہے، معاشی بدحالی سے نکلنا ہی ان کا اصل امتحان ہے۔ اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سیاسی سطح پر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت حکومت پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے خوفزدہ ہے۔ خوف کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی مقبولیت کا گراف نیچے گر جائے گا، اس لیے یہ معاشی فیصلوں سے اجتناب کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون معاشی فیصلوں اور انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے متذبذب ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون عوام کو اور IMF دونوں کو بیک وقت خوش کرنا چاہتی ہے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ IMF کہتی ہے کہ سبسڈی ختم کر دے، اگر یہ سبسڈی ختم نہیں کرتے تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ان کی پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو، مقدمات کرو اور امریکہ سے مدد لو۔ پاکستان پیپلز پارٹی جلد انتخابات کی خواہاں کیوں نہیں؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے محروم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یوں نہیں، ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد دونوں جماعتوں کے لیے چیلنجز بھی بڑھے ہیں۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی نسبت اپنے سیاسی موقف کے اظہار میں کسی نوع کے تذبذب سے پاک دکھائی دیتی ہے۔ انتخابات کے انعقاد کے ضمن میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پہلے اصلاحاتی عمل کو مکمل کیا جائے، بعد میں الیکشن کی جانب جایا جائے۔ کیا فوری انتخابات کی بجائے انتخابات، اصلاحات و قانون سازی ہی پیپلز پارٹی کے پیش نظر ہے یا وجوہات دیگر ہیں؟ اس سوال کے جواب میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید احمد شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جلد انتخابات کے انعقاد کا کوئی خوف نہیں۔ عمران خان نے جو ملک کی معاشی و دیگر شعبوں کی تباہی کی ہے، اس تباہی کا حل انتخابات ہی ہے، مگر انتخابات سے قبل لوازمات ضروری ہیں۔ انتخابات کے ضمن میں الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لینا ہوگا، انتخابی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پہلے یہ ضروری لوازمات کو پورا کیا جائے، پھر بے شک اکتوبر تک انتخابات کی طرف جایا جائے۔ الیکشن جیتنے کے لیے جلسے کتنا بڑا معیار ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد فی الوقت جو عوامی تائید جلسوں کی صورت حاصل ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پر یہ انتخابی معرکہ سر انجام دے پائے گی؟ اس سوال کے جواب میں سیاسی تجزیہ نگار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں پاکستان میں روایت ہے کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہ ہو جائے اور انتخابی مہم شروع نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون آگے ہے اور کون پیچھے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عوامی جلسے کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں دیگر بڑی سیاسی جماعتیں جلسے نہیں کر رہی، لہٰذا اس وقت جلسوں کی مد میں ساری تحسین پر مبینہ بحث عمران خان کے جلسے ہی سمیٹ رہے ہیں۔ جس روز فیصل آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ تھا، اسی روز گجرات میں مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا۔ سماجی سطح پر دونوں جلسوں کو بڑے جلسے قرار دیا گیا اور پہلی بار جلسوں کے حوالے سے بحث بھی تقسیم ہوئی۔ جہاں عمران خان کے جلسے کو سراہا گیا، وہیں مریم کے جلسے کو بھی پذیرائی ملی۔ جب مسلم لیگ نون انتخابی مہم میں اترے گی اور جلسے کرے گی اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی جلسے کریں گے تو اس وقت موجودہ بحث کا رخ تبدیل ہو چکا ہوگا۔
پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کی سطح پر جلسے جلوس میں مریم نواز شریف کی صورت کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے پروفیسر حسن عسکری رضوی کا کہنا ہے عمران خان اور مریم نواز دونوں ہی عوام کے اندر مقبول ہیں، دونوں ہی سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، سخت زبان کا استعمال ہمارے ہاں زیادہ مقبولیت کھینچتا ہے۔ پھر یہ کہ مریم نواز شہباز شریف کی نسبت زیادہ عوامی جلسے کر سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف 2013 والی جماعت نہیں ہے، اب یہ انتخابات لڑنے اور جیتنے کا تجربہ حاصل کر چکی ہے، اب حالات بہت مختلف ہو چکے ہیں، ہمارے لوگ 3-4 بار الیکشن لڑ چکے ہیں، علاوہ ازیں تگڑے امیدوار بھی ہمارے پاس ہیں۔ انتخابات جیتنے کی سائنس کو اگر بروئے کار نہیں لایا جاتا اور حلقے کی سیاست میں الیکٹیبلز پر انحصار نہیں کیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کیوں کر کامیابی سمیٹ سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس کہتے ہیں حلقے کی سیاست کا رنگ بدل چکا ہے، تاریخ ہمیشہ خود کو نہیں دہراتی، حلقے میں روایتی سیاست کا طریقہ کار کمزور پڑ چکا ہے، غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی موبائل فون ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، نیز سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنے تئیں فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ خیال درست نہیں، باقی جماعتوں کو یہی خوف ہے کہ اگر فوری انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔